وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان کرام قدر، سامعین باتنقین، عمائدین شہر، دوستوں اور بزرگوں، ہم نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھیں، اس عنوان پر کافی دنوں سے، کافی جمعوں سے بیان ہوتا چلا آیا ہے. آج کے جمعے میں ہم اس عنوان کی 8ویں قسط، 8واں پارٹ کہہ لیں اس کو، لے کے آئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو جائے. احادیث میں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوتے، صحابہ آ کر نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے اور کہتے تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت فرماتے کہ نماز کے اندر تمہاری نماز میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تم نے رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے جلدی جلدی تم نے سجدہ کر لیا، ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد تمہیں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن تم نے جلدی جلدی دوسرے سجدہ کیا. تو اس طریقے کے جو مسائل ہوتے اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت فرماتے. حضور کی منشا یہ تھی کہ صحابہ کی نماز صحیح ہو جائے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز بھی صحیح طریقے کے مطابق ہم پڑھنے والے بنیں. اس کے لیے نماز کے لیے وضو اور غسل ضروری تھا، تو اس عنوان پر پہلے بیان ہوا. پھر کھڑے ہونے کا طریقہ، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات کیا ہیں، اس کو ہم نے پہلے بیان کیا. خیرت کے مسائل کیا ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے، اس کو بھی ہم نے بیان کیا. سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا. رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہو، رکوع سے اٹھنے کا، اور رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہو، اس کو بھی بیان کیا گیا. سجدہ ناک اور پیشانی دونوں پر ہونا چاہیے. پیشانی رکھ کر سجدے میں ناک اٹھا دینا زمین سے صحیح نہیں ہے. سجدے کی حالت میں پیچھے پیر زمین پر ٹکے ہوئے ہونا چاہیے، اٹھے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. قاعدے کی حالت میں کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ سارے مسائل اس سے پہلے کے جمعوں میں بیان کیے جا چکے ہیں. اور سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہو، یہ بھی بیان کر دیا گیا. اب سلام پھیرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ اور
کچھ ضروری اور باتیں ہیں جو عرض کرنے کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ جمعہ جب بات مکمل ہو رہی تھی تو آخر میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی کا پائجامہ یا پینٹ بہت بڑا ہوا ہے حتیٰ کہ ٹخنے چھپ جاتے ہیں، حکم یہ ہے کہ ٹخنوں کا چھپانا ناجائز ہے، تکبر کی علامت ہے. حدیث کے اندر ابو داؤد کی یہ بیان ہے کہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ٹخنے چھپا کر نماز پڑھتا ہے. لہذا جب نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور قبول نہ ہو، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اپنے نبی کی زبان سے، ٹخنے چھپاؤ گے نماز قبول نہیں ہوگی. اب کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑے سلائیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر نہیں بڑا ہے پائجامہ یا پینٹ تو ٹخنے نہیں چھپنا چاہیے تاکہ ہماری نماز قبول ہو. اس کے لیے اگر فولڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو فولڈ کیا جا سکتا ہے. فولڈ کرنے سے ایک عجیب سا نظر آتا ہے. عام طور پہ بڑوں کے دربار میں جب جاتے ہیں تو کپڑوں کو فولڈ نہیں کیا جاتا. اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، فولڈ کریں گے اس سے عجیب شکل پیدا ہوگی. لیکن ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ایک حرام چیز ہے، ایک ناجائز ٹخنوں کا چھپانا. اس لیے فقہ کی کتابوں میں اور معتبر دارالافتاء کے مفتیان نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگرچہ یہ مکروہ تنزیہی ہے کپڑوں کا فولڈ کرنا، موڑنا، لیکن ٹخنوں کا چھپانا مکروہ تحریمی ہے. لہذا تحریمی سے بچتے ہوئے آدمی اپنی نماز پوری کرے. خلاصہ یہ ہے کہ ہاتھ کے آستین بھی مڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے نماز کے لیے جب ہمارے، اور ٹخنوں سے اوپر ہمارا کپڑا ہونا چاہیے، یا تو پہلے سے ہو یا پھر بنا لیا جائے ویسا. یہ مسئلہ بیان ہوا. امام کا مقتدیوں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ سلام تک گہرا تعلق ہوتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد مقتدی امام کے تابع نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھائیے آپ کہ سلام تک گہرا تعلق، حتیٰ کہ امام جو کرے مقتدی بھی وہی کرے گا. امام تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، مقتدی بھی ہاتھ. امام رکوع کرے، مقتدی بھی رکوع. سجدہ کرے، سجدہ. قاعدے میں بیٹھے، قاعدہ. ہر چیز میں امام کی اتباع لازم ہے. لیکن جیسے ہی سلام پھیر دیں، اب امام کا مقتدی کا جو تعلق ہے وہ مکمل ہوا. حتیٰ کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، ہم کو جانا ہے، سلام پھیرتے ہی اگر ہم اٹھ کے جانا چاہے جا سکتے ہیں. یعنی ایمرجنسی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ورلڈ کپ کے میچ میں جی کتنے رن ہوئے، یہ غیر ضروری چیزیں انسان پیدا کر کے وہ اٹھ کے چلا جائے، بلکہ واقعی ضرورت ہو. اسی لیے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم فقہ کی کتابوں میں ہے کہ آدمی حلال ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کھانا پینا، اٹھنا، قبلے سے چہرہ پھیر لینا سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اس کے لیے یہ حلال ہو جاتا ہے. اور تکبیر بولنے کے بعد، نماز میں کھڑے ہو کے تکبیر بولنے کے بعد کھانا پینا، بولنا، بات کرنا، ادھر سلام کرنا، جواب دینا سب بند. اللہ اکبر بولنے کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد حلال سب. سلام پھیرنے کے بعد ایک چیز ہے جو ہمارے
نماز پڑھنے والے طبقہ بھی اس سے غافل ہے، نماز پڑھنے والے لوگ بھی اس سے غافل ہیں، دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی غافل ہیں، نوافل پڑھنے والے، اشراق، چاش، توابین پڑھنے والے بھی غافل ہیں اس سے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ یا تو سنتیں پڑھنے لگتے ہیں یا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد یا تو دعا ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں، دو کام کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے اللہ کے نبی کے ارشادات میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی، وہ دعائیں پڑھو۔ کچھ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائی، وہ دعائیں پڑھو۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ مسلم شریف کے اندر ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تسبیح فاطمی کہتے ہیں اس کو۔ ہر نماز کے بعد ہے یہ، ہم صرف فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہے۔ چاہے تو آپ سنت پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں یہ تسبیحات، لیکن ہے اب ظہر کی نماز کے بعد سنتیں ہیں، سنت پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر یہ تسبیح گنیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، خیر اس کے اندر تو فوراً تسبیح فاطمی کر لیتے ہیں ہم۔ فجر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے تسبیح فاطمی، عصر کے بعد دعا سے پہلے تسبیح فاطمی، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سنتیں ہیں، اس لیے سنتوں کے بعد ہم کیا کریں، یہ تسبیحات پڑھیں۔ ایک بات سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ دوسری دعا آپ یاد رکھیں اس کو، کیا کیا کرنا ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ ہاں، کسی کے جی میں آیا بول لیے، کسی کے جی میں آیا نہیں۔ اللہ کے نبی، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور جب سلام نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تیسری اور اسی طریقے سے حضور پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھتے حضور علیہ السلام نماز کے بعد۔ ایسے ہی چوتھا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نماز پڑھنے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے چوتھا کلمہ۔ ایسے ہی یہ پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایسے ہی مشکات شریف میں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، جنت میں جانے کا آسان طریقہ، جنت میں جانے کا آسان طریقہ۔ میں جنتی ہوں میں نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا، اپنے بارے میں جج نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سے امید لگا سکتے ہیں اور وہ اعمال کر سکتے ہیں جو اعمال کرنے سے جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے بعد اگر تم آیت الکرسی پڑھتے رہو گے تو تم جنت میں مرنے، موت ہی تمہارے لیے رکاوٹ ہے جنت میں جانے سے۔ اس لیے اگر ہم پڑھتے ہوں پہلے سے ماشاءاللہ، اگر نہیں پڑھتے ہوں تو آج سے اور ابھی سے یہ ارادہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایاہ، وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ بھی دعا ہے پڑھنے کی۔ ایسے ہی تینوں قل کا مطلب تین، قل کا مطلب قل سے شروع ہونے والے سورے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔
اور فجر کے بعد مغرب کے بعد تو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کتنے مرتبہ؟ ہاں 3 مرتبہ. جنات سے حفاظت ہوگی، جلنے والوں سے حفاظت ہوگی، انسانوں میں شرارت کرنے والے اور بری نظر لگانے والوں سے حفاظت ہوگی، جادو سے حفاظت ہوگی. فجر کے بعد مغرب کے بعد 3 مرتبہ تینوں خل پڑھنا ہے. اور ہر نماز کے بعد دیگر 2 نمازوں کے علاوہ جو 3 نمازیں ہیں اس کے بعد 1 مرتبہ بھی اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تینوں قل پڑھنا ہے. ایسے ہی ایک دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب یہ اتنی ساری چیزیں ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ایک پیپر لے کے اس کے اوپر لکھ لینا. عادت ہوئے تک ایک پیپر لے کے اس پر لکھ لینا کہ نماز کے بعد کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے. نمبر 1 تسبیح فاطمہ 3 مرتبہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام والی دعا 1 مرتبہ، چوتھا کلمہ 1 مرتبہ، اللہم لا مانع لما اعطیت 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، چوتھا کلمہ 1 مرتبہ، تینوں قل. یہ سب لکھ لیں آپ پیپر آرام سے. ہر نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھ کے دیکھیں، اس کو یاد کرتے ہوئے پڑھتے رہیں. 8-10 دن پڑھیں گے آپ کو پھر پیپر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود یاد ہو جائے گا. لیکن غفلت ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے. غفلت ہے، لوگ ان دعاؤں سے غافل ہیں. دعاؤں سے غافل ہیں، کسی اور چیز کے چکروں میں، کسی اور چیز کے چکر میں. دعائیں سے بہت کچھ ملتا ہے. اس لیے یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا ایک مسئلہ ہے. فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ہے. اس کے لیے نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. نماز کے بعد دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں. ہر فرض نماز کے بعد بخاری شریف کے اندر ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. اور دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 2 باتیں میں نے بتائی. نمبر 1 فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، یعنی دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو دعا ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں دعا کی، سب کچھ ہے اللہ نے دیا ہوا. جی، یا تو وہ اس لیے یا سستی کاہلی کی وجہ سے بس بیٹھے رہتے ہیں، دعا ہی نہیں کرتے. اس لیے اب دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے اور دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے. آئیے آپ کو ریفرنس کے لیے عرض کرتے ہیں. معجم کبیر حدیث کی کتاب ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز سے فارغ نہ ہوتے اس وقت تک دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں سلام سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام دعا فرماتے. ایک حدیث. دوسری حدیث کنز العمال میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. پتہ یہ چلا کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ابن کثیر حدیث تفسیر کی کتاب ہے. ابن حاتم ہے، اس کے اندر روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کرنے کی حالت میں ہاتھ اٹھائی اور دعا فرمایا. تو یہ 3-4 روایتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نمازوں کے بعد خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک بات دعاؤں کے تعلق سے میں نے عرض کی ہے. اب آئیے چند مسائل دیکھتے ہیں. چند مسائل ہیں. جیسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی پہن کر نماز پڑھنا. سونا چاندی پہن کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی بات یہ ہے مرد کے لیے سونا چاندی سونا پہننا جائز ہی نہیں ہے. مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. جو اس دنیا میں
سونا پہنے گا وہ جنت کے اندر محروم رہے گا. جی سونا پہننا مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، عورتوں کے لیے ہے، وہ زینت کی چیز ہے. ہاں چاندی پہن سکتا ہے، مرد چاندی پہن سکتا ہے، اور چاندی بھی جتنا بولے اتنا نہیں، بلکہ 1 مسقال سے کم. حدیث کے اندر آیا 1 مسقال سے کم. آپ جڑے رہیے، 1 مسقال سے کم. 1 مسقال کتنا ہوتا ہے؟ 4 ماشا. اب ماشا کس کو بولتے ہیں؟ اب 4 ماشا کس کو بولتے ہیں؟ مفتیان کرام نے اس کی جو وزن کے حساب سے بتایا، فرمایا کہ 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام 374 ملی گرام. اتنا اس سے کم کی چاندی کی انگوٹھی اگر بنا کے پہننا چاہے بنا کے پہنا جا سکتا ہے. تو یہ اصول کی بات ہے، یہ شریعت کی اصول کی فقہ کی حدیث کی بات ہے جو بتائی گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سونے کا استعمال مرد کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے. وہ زیور بنائے، جو چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن مرد کے لیے چاندی، وہ بھی 1 مسقال 4 ماشا، وزن کے حساب سے 4 گرام 374 ملی گرام، یہ اس کی مقدار ہے. ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی سونا پہن کے نماز پڑھے گا، یعنی اس کے چین ڈال کر یا لاکٹ کچھ بھی بنا کر نماز پڑھے گا، سونا پہننے کا گناہ ہوگا اس کو، نہیں پہننا تھا، پہنا ہے، لیکن بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ جیسے انجیکشن سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ بہت سارے وضو کر لیے اور اس کے بعد انجیکشن لیے، تو انجیکشن لینے سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، وضو خون نکل کر بہنے سے ٹوٹتا ہے. کس سے ٹوٹتا ہے؟ بولیے. خون نکل کر بہنے سے. اتنی مقدار خون نکلے کہ جو بہہ سکتا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. اب انجیکشن لینے میں بعض مرتبہ جیسے گوشت کے اندر اگر انجیکشن دیا جائے خون نہیں نکلتا، گوشت کے اندر اگر انجیکشن دیا جائے خون نہیں نکلتا. اگر رگ کے اندر انجیکشن دیا جائے، جیسے رگ کے اندر جیسے ہی چبایا تو انجیکشن دینے والا بھی دیکھتا ہے کہ خون نکلا ہے نہیں نکلا ہے. اگر نکلا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ سوئی برابر جگہ پہ ہے. اب رگ کے اندر انجیکشن دیتا ہے تو رگ میں انجیکشن دیا، اس سے تھوڑا سرنجی میں خون نکل کے آیا، تو اصول یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اس سرنجی میں چونکہ خون نکلا ہے رگ میں دینے کی وجہ سے، تو پھر اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اور اگر گوشت میں دیا خون نہیں نکلا، وضو ٹوٹے گا خون نکلنے سے. خون نکل کر بہنے یا اس کی مقدار سے، گوشت میں دینے سے خون اگر نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ پھر بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بنیاد ہے خون کا نکلنا، وہ جہاں پہ ہوگا اور بڑی تھوڑی بہنے کی مقدار میں نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایک مسئلہ ہے کہ میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ کلیئر نہیں ہوا، ذہن الگ، طبیعتیں الگ، سوچنے کا مزاج الگ، آپ انفرادی میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس میں کنفیوز نہیں ہو جانا. اگر مفتی صاحب وہ مسئلہ بتا دیا لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ارے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ آ کے ملیے، پوچھیے کہ مسئلہ وہ بتائے ذرا سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو دلیل چاہیے، فقہ کی عبارت چاہیے، عربی کی عبارت چاہیے، روایت چاہیے، کیا ہے، کیا چاہیے آپ کو، پوچھیے. آپ مسئلہ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ جو کپڑے آدمی دن بھر پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں ہے، رات ہو گئی، تھک گیا، انہی کپڑوں میں سو گیا، جو کپڑے پہنا ہوا تھا انہی کپڑوں میں سو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ رات میں جن کپڑوں میں رات گزاری، صبح ہونے کے بعد انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ کیا بیان کرنا ہے؟ رات جن کپڑوں میں گزاری، جیسے پینٹ شرٹ ڈالے ہوئے تھے، رات میں گئے، لڑک گئے، سو گئے، یہ بہت گہری نیند آئی، صبح اٹھے اور فجر کا ٹائم ہوا، اب نماز پڑھنا ہے، کپڑے نہیں اتارے تھے، تو بنیاد اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی نہیں نکلی، جنرل حالت ہے، سویا اٹھ گیا، کوئی ناپاکی نہیں نکلی، بے شک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بے شک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ناپاکی نکلی تو ظاہر ہے مسئلہ واضح ہے، ناپاکی پر نکلی تو پھر نماز ان کپڑوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ واضح ہوا؟ جن کپڑوں میں رات گزارا، صبح ہونے کے بعد اگر ناپاکی نہیں ہے، جنرل حالت میں اٹھے ہیں اور نماز پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر ناپاکی نکلے، جیسے کچھ خارج ہو گیا نیند کی حالت میں، تو بہرحال ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک مسئلہ ہے کہ بیلٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بیلٹ پہن کر نماز پڑھنا، دیکھیے بیلٹ وغیرہ جو چمڑے کی چیزیں ہیں، جیسے ریزر کا پرس وغیرہ ہوتا ہے، چمڑے سے بنی ہوئی جتنے پروجیکٹس ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر بنیاد یہ ہے کہ خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور کا چمڑا، اس کو باضابطہ نمک یا کیمیکل سے دباغت دے کر صاف کر دیا گیا، وہ پاک ہو جائے گا۔ کیمیکل سے یا نمک سے کھال کو صاف کر دیا گیا۔ اصل مسئلہ بنیادی بتا رہا ہوں، کوئی بھی آدمی جو بیلٹ خریدنے جانے والا، وہ نمک لے کے نہیں جاتا، وہ پورا تیار ہو گیا تھا۔ مسئلہ اصل بنیادی بتا رہا ہوں کہ اصول یہ ہے، خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانوروں کے چمڑے ہیں، اگر انہیں نمک یا کیمیکل سے دبا کر دے کے صاف کر دیا گیا، وہ پاک ہے، حلال ہے۔ ان سے بنی ہوئی اگر کوئی چیز جیسے بیلٹ وغیرہ اگر پہن کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن خنزیر کے کھال سے بنے ہوئے اگر کوئی چمڑا اور اگر کوئی چیز ہے تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر ناپاک ہے اور ناپاک رہے گا۔ خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے، ناپاک ہی رہے گا۔ دباغت دینے سے بھی اس کی صفائی نہیں ہوگی۔ اب ہم کو تحقیق نہیں ہے تو احتیاط کریں، تحقیق نہیں ہے تو احتیاط کریں، اگر تحقیق ہے تو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ، نماز سے پہلے موبائل فون سائلنٹ پہ کرنا چاہیے۔ ارے کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہمیشہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، فون سائلنٹ میں نہیں کرتے۔ اب نماز میں کھڑے ہو گئے، اب فون بج رہا ہے، اب فون جب بج رہا ہے تو اب اس کو بند کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ اگر بند کرنا ہے تو کس انداز میں بند کرنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوران نماز فون آئے اور رنگ ٹون کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی ہے، دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ایک ہاتھ کا استعمال کر کے بازو کا اگر بٹن دبا کر اس کو سائلنٹ کر سکتے ہیں، کر دیجیے۔ اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے جیب میں یوں رکھا ہوا ہے یا سائڈ میں، فون آیا، یوں کیا، یوں کر دیا، پھر ہاتھ رکھ لیا، تو اس سے کوئی بڑا عمل نہیں ہوا اس کے کرنے میں۔ ہاں اگر جیب میں موبائل ہے، اب فون آیا، یوں نکالے اور یوں دیکھے کس کا فون ہے، پھر اس کے بعد ایسا بند کر دیے، دور سے دیکھنے والا بھی یہ کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں، دور سے دیکھنے والا بھی اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ نماز میں تو نہیں ہے، تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ تو ایک ہاتھ سے ہر بٹن دبا کے اگر اس کو بند کیا جا سکتا ہے تو کریں۔ موبائل جیب سے نکال کے اسکرین دیکھ کے لاک کھول کے جی وہ کرنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، فون بج رہا ہے، فون بج رہا ہے، اب دوسرے پورے لوگ متوجہ ہو گئے، تو بھائی موبائل ذرا سائلنٹ پہ تو کر لیں آپ۔ مسجد کے اندر فون آیا تو فوراً بازو کا بٹن دبا دو،
اس سے تھوڑا سائلنٹ ہو جائے گا موبائل، کال تو رننگ چلتا رہے گا لیکن آواز بند ہو جائے گی، لیکن وہ بھی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ بدقسمتی سے گانے جی عاشقی کے، فلاں کے، دھما کے گانے فونوں میں لگاتے ہیں اور موبائل بند نہیں کرتے، مسجد میں آ جاتے ہیں، بجنے لگتا ہے۔ توبہ توبہ کہ مسجدوں میں گانا باجا اس انداز سے داخل ہو جاتا ہے، مسجد میں گانا باجا میوزک اس انداز میں داخل ہو جاتا ہے کہ پہلی بات تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سادہ ٹون رکھو، سادگی رکھو اپنے اندر۔ یہ میوزک کے گانے باجے ڈھول تاشے کے یہ چیزیں جو ہے بہتر نہیں ہے، ایک بندے خدا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر سطر کھل گیا، وضو کرنے کے بعد سطر کھل گیا یا سطر ظاہر ہو گیا تو اس سے نماز ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے، کیا سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا؟ خود کا سطر کھلے یا دوسرے کا سطر نظر پڑ گئی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ناپاک ہو گیا میں جی، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے، سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سطر کھلنے سے یا کسی کا سطر پہ نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ چیز مشہور ہو گئی لوگوں میں کہ سطر دیکھنے سے یا سطر کھل جانے سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نماز کی حالت میں اگر سطر کھل جائے، اگر سطر کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے کہ سطر کھل جائے، کسی کے سطر پہ نظر پڑے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سب مسائل کچھ خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں ہر آدمی کے حساب سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نماز، اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ سب مسائل کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں، تاکہ وہ وعدے اللہ تعالیٰ کے، وہ اجر و ثواب، وہ نیکیاں جو اخلاص اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے ملا کرتی ہے ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ چند باتیں، نماز کے بعد کیا دعائیں پڑھنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ چند مسائل آپ حضرات کے خدمت میں عرض کیے گئے ہیں۔ نماز کا یہ سلسلہ اب تک جو مسائل بیان کیے گئے، نماز جو فرض عین ہے اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ اب ایک نماز ہے فرض کفایہ، ایک نماز ہے فرض کفایہ۔ کون سی نماز ہے فرض کفایہ؟ کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز تھوڑے لوگ پڑھ لیا تو چل جاتا، فجر کی نماز تھوڑے لوگ محلے کے 2-3 لوگ امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیا تو کافی ہے پورے محلے کی طرف سے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ فجر میں لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فجر کی نماز فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، فرض عین۔ اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں کو فجر میں ویران نہ کریں۔ ہر محلے میں جہاں پہ بھی مسجد ہے، اپنے اپنے محلے میں ہمیں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ فرض کفایہ جو نماز ہے جنازے کی نماز ہے۔ اب جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس عنوان پر بیان ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔